دوستو آج میں آپ کو جاپان کے بارے میں کچھ حقائقات بتاؤں گا۔ فیک نمبر 1، جاپان میں تقریباً 7000 جزائر ہے اور اب بھی بند رہے۔ جاپان تقریباً 7000 جزائر پر مشتمل ایک جزیرہ نما ہے اور یہ جزائر پیسیفک رنگ آف فائر کا حصہ ہے۔ یہ خطہ آتش فشاں کی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پیسیفک پلیٹ اور فلپائن سی پلیٹ کی حدود کے ساتھ آتش فشاں پٹنا اور ٹیکٹونک سرگرمی کی وجہ سے جاپان کے جزائر بنتے رہتے ہیں۔ فیک نمبر 2، سونامی کا لفظ جاپانی ہے۔ سونامی کی اصطلاح جاپانی الفاظ سو سے ماخوذ ہے، جو سمندر کے اندر آنے والی زلزلوں یا آتش فشاں پٹنے سے پیدا ہونے والی بڑی سمندری لہروں کے ساتھ اس کی وابستگی کی عکاسی کرتی ہے۔ پیسیفک رنگ آف فائر کے ساتھ جاپان کا جغرافیہ اس خاص طور پر زلزلے کی سرگرمیوں کا شکار بناتا ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال متعدد زلزلے آتے ہیں۔ اگرچہ زلزلوں کی صحیح تعداد سالانہ مختلف ہو سکتی ہے، جاپان کے عام طور پر تقریباً 1500 زلزلے کے واقعات کا تجربہ کرتا ہے، جس میں معمولی جھٹکوں سے لے کر زیادہ اہم زلزلے آتے ہیں جو نقصان کے باعث بن سکتے ہیں اور سونامیوں کو ایکٹیو کرنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ فیک نمبر 3، دنیا کی قدیم ترین کمپنیاں جاپان میں ہے۔ جاپان کے کچھ قدیم ترین کمپنیاں جنہیں چائنیز یا روایتی کاروبار کہا جاتا ہے 1000 سال سے کام کر رہی ہے۔ مثالوں میں کانگو گومی، ایک تعمیراتی کمپنی جو AD 578 میں قائم کی گئی تھی۔ ان کمپنیوں نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی مہارت اور اقدار کو نسل در نسل منتقل کیا ہے۔ ان کی لمبی عمر، کاریگری، تسلسل اور روایت کے احترام پر جاپان کی ثقافتی زور کی عکاسی کرتی ہے۔ فیک نمبر 4، جاپان میں اب بھی ایک شہنشاہ ہے۔ جاپان کا سامراجی نظام اس کی ابتدا 2000 سال سے زیادہ پر محیط ہے، جو اسے دنیا کے قدیم ترین موروثی بادشاہوں میں سے ایک بناتا ہے۔ شہنشاہ کا کردار وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر تیار ہوا۔ زمانہ قدیم میں ایک الہی حکمران سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے آئین کے تحت علامتی شخصیت میں تبدیل ہوا۔ موجودہ شہنشاہ ناروہیٹو اپنے والد شہنشاہ ایکیہیٹو کے دستبردار ہونے کے بعد 1 مئی 2019 کو تخت پر بیٹھے۔ شہنشاہ کے فرائض میں بنیادی طور پر رسمی اور علامتی افعال شامل ہوتے ہیں، جسے ریاستی تقریبات میں شرکت کرنا، غیر ملکی مہمانوں کا استقبال کرنا اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینا۔ فیک نمبر 5، جاپان واحد ملک ہے جس پر ایٹمی بموں سے حملہ کیا گیا۔ جاپان واحد ملک ہے جس نے جوہری حملوں کی تباہی کا تجربہ کیا ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران ہوئے تھے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں کو اگست 1945 میں امریکہ کی طرف سے گرائے گئے ایٹم بموں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں تباہ کن جانی نقصان ہوا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اس خوفناک واقعات نے جاپان کی تاریخ پر دیر پہ اثرات چھوڑے۔ جنگ کے بعد اس کی تعمیر نو اور امن کے عزم کو تشکیل دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کی سلطنت نے جنوبی ایشیا، کوریا اور چین میں قیدیوں اور قابض لوگوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظالم کا ارتکاب کیا، جس میں قتل عام، جبری مشقت، جنسی غلامی اور طبی تجربات شامل ہیں۔ ان مذموم اقدامات نے خطے کی تاریخ میں ایک سیاہ ورثہ چھوڑا ہے اور اسے جنگ کے ہولناکیوں کی واضح یاد دہانی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ فیک نمبر 6، ٹوکیو دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ ہے۔ ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت، ثقافت، تجارت اور جدت کے ایک ہلچل والے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اپنی مشہور اسکائی لائن، جدید ٹیکنالوجی اور بھرپور تاریخ کے ساتھ ٹوکیو جاپان کی جدیدیت اور روایت کا ثبوت ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک کے طور پر ٹوکیو قدیم مندروں، ہلچل سے بڑے بازاروں اور پرسکون پارکوں کا ایک منفرد امتزاج پیش کرتا ہے، جو اسے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کے لیے ایک دلکش منزل بنتا ہے۔ ٹوکیو اور اس کا میٹروپولیٹن علاقہ 37 ملین سے زیادہ رہائشیوں کے ساتھ عالمی سطح پر سب سے زیادہ آبادی والے شہری علاقوں میں سے ایک ہے۔ فیک نمبر 7، وینڈنگ مشین جاپان میں ہر جگہ موجود ہے۔ وینڈنگ مشینیں جاپان میں ہر جگہ موجود ہے، جو تقریباً ہر گلی کے کونے، ٹرین اسٹیشن اور یہاں تک کہ دور دراز کے دیہی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ مشینیں گرم اور ٹھنڈے مشروبات سے لے کر سگریٹ اور یہاں تک کہ الیکٹرانکس تک مختلف قسم کی مصنوعات پیش کرتی ہے۔ اپنی سہولت اور رسائی کے ساتھ وینڈنگ مشینیں جاپان میں روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے، جو مقامی لوگوں اور زائرین کی ضروریات کو یکساں طور پر پورا کرتی ہے۔ فیک نمبر 8، جاپان 80% پہاڑوں پر مشتمل ہے اور اس کا بیشتر حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ جاپان کا پہاڑی علاقہ اس کا تقریباً 80% زمینی رقبے پر محیط ہے، جو ملک میں گزرنے والی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ نہ
صرف طبعی جغرافیہ کی تشکیل کرتے ہیں بلکہ جاپانی لوگوں کے لیے آب و ہوا، ثقافت اور طرز زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جنگلات ان پہاڑی علاقوں کا زیادہ تر حصہ چھپاتے ہیں جو جاپان کے بھرپور حیاتیاتی تنوع میں حصہ ڈالتے ہیں اور جنگلی حیات کے لیے اہم ماحولیاتی نظام فراہم کرتے ہیں۔ یہ جنگلات پانی کی تحفظ، مٹی کی تحفظ اور لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب جیسے قدرتی خطرات کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ فیکٹ نمبر 9، جاپان میں مردوں کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جاپان میں مردوں کی اوسطاً عمر 80 سال سے زیادہ ہونے کے ساتھ دنیا بھر میں سب سے زیادہ متوقع عمر ہوتی ہے۔ یہ لمبی عمر مختلف عوامل سے مسنوب ہے، بشمول متوازن خوراک، فعال طرز زندگی، عالمی صحت کی دیکھ بھال کا نظام اور مضبوط سوشل سپورٹ نیٹ ورک، حفاظتی صحت کی دیکھ بھال، جدید طبی ٹیکنالوجی اور تمباکو نوشی اور موٹاپے کی کم شرحوں پر جاپان کا زور اس کی آبادی کے مجموعی بہبود میں معاون ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔